ہٹلر کے دور میں یورپ کچھ ایسا نظر آتا تھا۔ فرانس، پولینڈ، ناروے، بیلجیم یہ سارے ملک جرمنی کے انڈر تھے۔ اٹلی کے ساؤتھ میں موسولینی ایک الگ ڈکٹیٹر تھا جو ہٹلر کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا۔ برٹین اکیلا ہی تھا جو جرمنی کے خلاف کھڑا تھا۔ سوویت یونین نے جرمنی پہ اٹیک کرنا نہیں تھا اور امریکہ اس معاملے سے دور ہی رہنا چاہ رہا تھا۔ اب ہٹلر سمجھ رہا تھا کہ برٹین ہتھیار ڈال دے گا، لیکن ہوا اس سے بالکل الٹا۔ برٹین پریزیڈنٹ نے ایک ہسٹورک سپیچ میں صاف صاف بیان جاری کیا کہ ہم اپنی آخری سانس تک لڑیں گے، کسی بھول میں مت رہنا۔ ہٹلر نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح، ہم انویڈ کریں گے، مطلب کہ لڑکے جیت لیں گے۔ جرمن آرمی نے اٹیک کا پلان بنایا۔ پانیوں کے تھرو کسی بھی طرح حملہ کرنا ناممکن تھا، تو سوچا گیا کہ ایئر سپیس میں لڑیں گے۔ جنگ شروع ہوئی۔ برٹین اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے اور جوش سے بھرے ہوئے تھے، اور جرمن لڑ رہے تھے زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے۔ یہی وجہ تھی کہ ایئر سپیس میں جرمنز کے 1120 ایئر کرافٹس کو برٹین کے 175 ایئر کرافٹس روکنے میں کامیاب رہے۔ اس وار میں ہٹلر کی آرمی پاورز کو بہت نقصان ہوا تھا۔ جرمنی نے یہ آپریشن پوسٹ پون کیا اور سوچا کہ اگر سوویت یونین کو ہی انویڈ کر لیا جائے تو برٹین مجبور ہو جائے گا ہتھیار ڈالنے کے لیے، کیونکہ سوویت یونین بہت بڑا تھا۔ اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ جرمن سوویت یونین پہ انویڈ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس وقت کی سوویت یونین کی فورسز پلس ٹیکنالوجی کو ملایا جائے تو جرمن سوویت یونین پہ ہیوی تھے اور جنگ جیتنے کے دعوے دار تھے، لیکن سوویت یونین کسی بھی طرح جرمنز کو پوری طرح کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا۔ 18 مہینے گزر گئے اور جرمن فورسز نے 2 بار رشیا کے سرد ویدر کو برداشت کیا، جس کی وجہ سے رشین فورسز سٹیبل نہیں رہ پا رہی تھی۔ آن دی ادر ہینڈ جاپان اور امریکہ کی وار بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اسٹالن گریڈ ایک ایسا ایریا تھا جہاں 3 لاکھ جرمن سولجرز کو سوویت یونین فورسز نے گھیر لیا تھا اور جرمنز نے ہتھیار پھینک دیے۔ ادھر اٹلی میں اینٹی فاشسٹ نے موسولینی کو بھی نکال باہر پھینکا اور پولیٹیکل گہما گہمی میں موسولینی کو مار دیا گیا۔ 3 لاکھ جرمن سولجرز کا ہتھیار ڈالنا اور موسولینی کا مر جانا ورلڈ وار 2 کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور دوسری طرف جاپان اور امریکہ اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے تھے۔ جرمنی کے حالات برے ہو چکے تھے۔ چھوٹے کنٹریز جنہیں جرمنز نے انویڈ کر رکھا تھا وہ بھی اب سوچنے لگے تھے کہ ہٹلر کو ہرایا جا سکتا ہے۔ ادھر 6 جون 1944 میں الائیڈ فورسز یعنی کہ امریکہ، کینیڈین اینڈ برٹش آرمی کے 1.5 لاکھ سولجر فرانس کے بیچز پہ اترتے ہیں تاکہ جرمن سے فرانس کو آزاد کرایا جا سکے۔ ایسٹرن اینڈ پہ ہٹلر کی آرمی سوویت یونین سے لڑ رہی تھی۔ ہٹلر نے ایسٹرن اینڈ سے اپنی فورسز کو سوویت یونین سے واپس آنے کو بولا تاکہ ویسٹرن اینڈ پہ الائیڈ فورسز سے مقابلہ کیا جا سکے۔ ایسا ہوتے ہی سوویت یونین نے نیکسٹ 2 منتھس میں 600 کلومیٹر کا اپنا کھویا ہوا ایریا جرمن سے واپس لے لیا۔ چھوٹے کنٹریز لائک ہنگیری، رومینیا، پولینڈ، چیکوسلواکیا ان جیسے ملک بھی جرمن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اتنے میں الائیڈ فورسز ساؤتھ اینڈ سے بھی لینڈ کر کے اٹیک کر دیتی ہیں۔ اب جرمنی کو 3 اطراف سے اٹیک کا سامنا تھا۔ ہٹلر اپنا آخری اوفینسو پلان بناتا ہے جسے آج بیٹل آف بلج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الائیڈ فورسز نے جرمنی کے بڑے سٹیز پہ ایریل بامبنگ کی جس میں بے شمار سٹیزنز بھی مارے گئے۔ فروری 1945 میں یالٹا کانفرنس کی جاتی ہے جس میں یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ جو ملک جرمنی پہ اٹیک کرنا چاہتا ہے وہ آگے جوائن کر سکتا ہے، جس کے ریزلٹس میں ترکی، سعودی عربیہ، ایجپٹ، لیبنان، پیراگوئے، وینزویلا، اوروگوئے، سیریا سب نے وار ڈکلیئر کر دی جرمنی کے خلاف۔ ایگزیکٹلی نہیں کہا جا سکتا، لیکن 6 مہینے ایریل بامبنگ جرمنی کے شہروں پہ جاری رہتی ہے۔ اسے بعد میں بہت برا بھلا بھی کہا گیا کیونکہ اس میں انسانی جانیں بہت زیادہ گئی تھی۔ مئی 1945 میں برلن سٹی کو سراؤنڈ کیا جاتا ہے اور اس سے 2 دن پہلے 30 اپریل 1945 میں ہٹلر سوسائڈ کر لیتا ہے۔ دی اینڈ۔ اور اس کے بعد یورپ کا نیا نقشہ بنایا جاتا ہے اور آج کے دن جو نقشہ دیکھا جاتا ہے وہ ورلڈ وار 2 کے بعد بنا ہے۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔